28 سفر اور بدھ کا دن تھا، یاد رکھیں۔ حضور کو تکلیف شروع ہو گئی۔ سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ بخار بھی تھا اور شدید سر میں درد تھا، اور وہ رات جو ہے وہ نوبہ تھا بی بی میمونہ حضور کی بیوی کا، اس کے گھر میں آپ تشریف لے گئے۔ اس بیماری میں بھی حضور عدل فرماتے رہے کہ آپ فرماتے میری چارپائی لے جاؤ جس بیوی کے گھر میں نے آج جانا ہے۔ یعنی یہ عدل تھا اللہ کے پیغمبر کا کہ اتنی شدید بیماری کے باوجود فرماتے کہ بھی کل کس کی باری ہے؟ انہوں نے کہا جی فرمایا اس کے گھر میں پھر میری چارپائی لے جانا۔ لیکن حضور کی تمنا یہ تھی کہ میری یہ تکلیف کے دن جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ بی بی عائشہ کے گھر میں گزریں۔ تو امہات المومنین بھی سمجھ گئیں، انہوں نے سب نے اکٹھے ہو کے عرض کیا کہ حضور ہم خوشی سے آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ بی بی عائشہ کے گھر میں قیام فرما لیں۔ اب مستقل حضور بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضور پاک نے یاد رکھیں کہ جمعہ رات کو مغرب کی نماز مسجد میں خود پڑھائی اور اس میں سورۃ والمرسلات کی تلاوت کی، اور لوگ بڑے مطمئن ہو گئے کہ شکر ہے اللہ کے کہ حضور کی طبیعت سنبھل گئی ہے۔ لیکن جب حضور واپس گھر میں تشریف لے گئے شدید تکلیف بڑھ گئی۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہوا، حضور مشکیدہ پانی کا اپنے اوپر ڈلواتے اور پوچھتے اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضور کو اس وقت بھی نماز کا فکر تھا۔ بی بی نے کہا ہم ینتظرون کہ یا رسول اللہ، وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ پھر حضور پہ ریشی آ جاتی، پھر پانی ڈالا جاتا، پھر پوچھتے اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھا دی؟ پڑھ لی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ینتظرون کا۔ آخر میں حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائے۔ بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر جو ہے وہ بڑا نرم دل آدمی ہے، رقیق القلب ہے، اور جب وہ مصلی پہ آپ کو نہیں دیکھے گا تو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ تو نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ آپ حضرت عمر کو حکم دیں، حضور ناراض ہو گئے، فرمایا انتن صواحبات یوسف، تم یوسف کی ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو بھٹکانا چاہتی تھی، تم بھی مجھے بھٹکانا چاہتی ہو۔ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ تشریف لے آیا، اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ اس کے بعد اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کی طبیعت سنبھل گئی، تو آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور پھر مسجد آ گئے۔ یعنی طبیعت سنبھلی، توفیق ہوئی تو فوراً مسجد میں آئے۔ ابو بکر نے محسوس کیا کہ حضور آ رہے ہیں تو ابو بکر ہٹنے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا الا رسلک یا ابا بکر، ابو بکر کھڑے رہو جہاں کھڑے ہو، نماز پڑھاؤ۔ لیکن ابو بکر ہٹتے گئے، حضور اس کے دائیں طرف آگے بیٹھ گئے۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ ابو بکر جو ہے وہ مکبر کی حیثیت میں ہو گئے، حضور خود امام بن گئے۔ تو حضور پاک نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، ابو بکر نے کھڑے ہو کے تکبیر کہتے رہے تاکہ لوگ سن سکیں۔ جب حضور فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ اپنے مقام سے نہ ہٹو، تم کیوں ہٹے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مالے ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ یقدم علی رسول اللہ، حضور کے آگے کھڑا ہو جائے؟ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا واپس تشریف لے آئے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ حضور کے گھر میں 12 دینار رکھے ہوئے تھے، حالانکہ یاد رکھیں حضور کی وفات کے بعد حضور کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جو کچھ تھا فرمایا ما ترکنا صدقۃ، خیرات کر دو۔ بی بی عائشہ سے کہا انفقیہا فی سبیل اللہ، وہ 12 دینار بھی خیرات کر دو، میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور میرے گھر میں سونا پڑا ہو۔ بی بی عائشہ نے وہ بھی خیرات کر دیے۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ اسی بیماری کے دور میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ حضور نے اشارہ کیا، اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں کوئی بات کی جو میں نہیں سن سکی۔ فبکت فاطمہ، بی بی فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر حضور نے اشارہ کیا تو بی بی فاطمہ دوبارہ قریب ہوئی
اس کے بعد انہوں نے کوئی بات کی، میں نے وہ بھی نہیں سنی، لیکن فضحکت فاطمہ، بھی فاطمہ ہنسنے لگ گئی۔ میں نے ادباً نہ پوچھا، میں نے کہا بہرحال کوئی راز ہوگا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھا تازہ، حضور نے بڑے شوق سے دیکھا تو میں سمجھ گئی، میں نے کہا حضور آپ کو مسواک کی تمنا ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لیا، حضور نے فرمایا عائشہ اب میرے اندر طاقت نہیں، میں اس کو نرم نہیں کر سکتا، تم اس کو نرم کر کے چبا کے مجھے دے دو۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے اس کو نرم کیا اور پھر حضور کو دیا۔ اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی میرے لیے فخر کی یہ بات ہے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نوبتی وفی بیتی وبین سحری ونہری وجمع اللہ بین ریقہ وریقی۔ فرماتی تھی یہ میرے لیے شان ہے کہ گھر بھی میرا تھا، باری بھی میری تھی، اور حضور کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا، اور آخری چیز جو حضور کے اندر گئی ہے وہ میرا لعاب دہن ہے جو مسواک کے ذریعے اندر گیا ہے۔ ہمیشہ بی بی عائشہ اس پہ فخر فرماتی تھی کہ یہ مقام اور کسی کو نہیں ملا۔ اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ ھذا اوان انقطاع ابہری من سم التی اکلت بخیبر، وہ خیبر میں جس عورت نے مجھے زہر دی تھی نا، اس زہر کا آج مجھ پہ اثر ہو گیا کہ میری آنتیں اندر سے کٹ رہی۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی نا جی، اللہ نے مدنی کو بھی تو شہادت کا درجہ دینا تھا نا، تو اس لیے وہ زہر کا پہلے اثر نہیں ہوا تو اب بھی نہ ہوتا، لیکن ہو گیا تھا کہ آپ کو مقام نبوت کے ساتھ مرتبہ شہادت بھی نصیب ہو جائے۔ تو حضور نے یہ بھی فرمایا۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ حضور کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا اور حضور ایسے اوپر دیکھتے تھے اور فرماتے تھے اللہم بالرفیق الاعلی ان للموت سکرات اللہم اعنی فی سکرات الموت۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ موت، سکرات موت میں میرے لیے مشکل حل فرما دے، آسان کر دے۔ اور بی بی فرماتی ہے آپ یوں دیکھ رہے تھے، اس کے بعد ہاتھ مبارک جو تھا یکدم گر گیا اور حضور کا بدن مبارک بھی ڈھیلا ہو گیا میرے سینے پر، اور اس کے بعد حضور کے اندر سے ایک ایسی خوشبو نکلی کہ میں نے زندگی میں ایسی خوشبو، کیونکہ حضور کی روح مبارک جو تھی نا وہ پرواز کر رہی تھی، ایسی خوشبو جو ہے میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے اپنے سینے سے حضور کو سیدھا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میرے ابا آئے، روتے ہوئے داخل ہوئے اور آپ کے پیشانی پہ بوسہ دیا اور کپڑا مبارک ٹھیک کیا اور کہا عائشہ ھذا قمرک الذی رأیتی، وہ جو تم نے خواب دیکھا تھا کہ میرے حجرے میں چاند اترا ہے، آج پہلا چاند تیرے گھر میں اتر گیا ہے۔ اب صحابہ جمع ہو گئے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ کئی صحابہ تو بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور کئی صحابہ جو تھے وہ مدینہ چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے گئے۔ کئی صحابہ رو رو کے دعا کرنے لگے کہ اللہ ہمارا آنکھوں کا نور چھین لے، اگر ہمیں حضور نظر نہ آئے تو ہم کیوں دیکھیں کسی اور کو۔ صحابہ کا یہ علم تھا، اور حضرت عمر کا یہ علم تھا کہ تلوار لے کے کھڑے تھے اور کہتے کہ من قال ان محمدن قد مات سأضرب عنقہ، جو کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے عمر اس کی گردن اڑا دے گا۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا، اللہ نے کام لینا تھا، حضرت ابو بکر کو اللہ نے حوصلہ دیا، آپ منبر پہ تشریف لے آئے، سارے صحابہ جمع ہو گئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور خطبے میں یہ ساری آیتیں پڑھی انک میت وانہم میتون، اور اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اور اللہ فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، اور اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور اس خطبے میں حضرت صدیق نے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد مدنی کی عبادت کرتے تھے وہ سن لیں کہ حضور پہ موت آ گئی ہے۔ ومن کان یعبد رب محمد وهو حی لا يموت، اور اگر تم رب محمد کی عبادت کرتے ہو تو وہ زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جب قرآن کی آیتیں سنی مجھے ایسے معلوم ہوا کہ آیتیں آج اتری ہیں، میں نے پہلے پڑھی بھی نہیں ہیں، اب میں بھی مطمئن ہو گیا کہ واقعی حضور پہ موت آ گئی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوا کہ بھی حضور کے غسل کا، کہ آپ کو غسل دینا ہے، کیا کپڑے مبارک آپ کے اتارے جائیں یا نہ اتارے جائیں؟ ایک غیبی آواز آئی کہ اللہ کے پیغمبر کے کپڑے مت اتاریں، انہی کپڑوں میں غسل دے دیں، تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضور کا دفن کہاں ہو۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے خود حضور سے حدیث سنی تھی کہ جس نبی کا جس مقام پہ روح قبض ہوگا وہی مقام دفن ہوگا، چونکہ حضور کی موت بی بی حجرہ کی عائشہ میں، لہذا قبر بھی بی بی عائشہ کی حجرے میں بنے گی۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضور کی قبر کیسے بنائی جائے۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک لحد والی ہوتی ہے، ایک شق ہوتی ہے۔ ایک تو ایک سیدھی قبر کھود دی، ایک ہے کہ دیوار کے اندر پھر سامی بنائی جاتی ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کیا کریں، لحد والی قبر بنائی جائے یا شق والی بنائی جائے؟ انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ شق کی قبر بنانے والے ابو عبید اللہ ہیں اور لحد والی ابو طلحہ ہے، دونوں کی طرف آدمی دوڑاؤ، جو پہلے آ جائے گا اسی پہ عمل کریں۔ تو ابو طلحہ آ گئے تو حضور کی قبر مبارک بھی لحد والی تیار کی گئی، اور قبر جو ہے وہ اونٹ کے کوہان کی طرح یعنی ایسے سیدھی کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن دینے کے بعد، آپ کی تدفین کے بعد، اب یہ ایک مسئلہ تدفین سے پہلے یہ بھی تھا کہ جنازے کا کیا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم نے غیبی آواز سنی اور معلوم یہ ہوا گویا حضور کی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اول من یصلی علیہ حبیبی من الملائکۃ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملکۃ الموت و ملائکہ کثیرۃ من السماء، سب سے پہلے مجھ پہ جنازہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملائکہ پڑھیں گے، اس کے بعد اہل البیت میرے جو ہے وہ جنازہ پڑھیں گے، ان کے بعد تم سب جو ہے داخل ہونے کے بعد صلو علیہ وسلم، تم بھی مجھے اوپر صلاۃ و سلام پڑھو۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ 10 آدمی کی جگہ تھی، وہ اندر جاتے تھے، امام کوئی نہیں بنتا تھا کہ حضور امام الانبیاء ہے، آپ کا امام کون بنے؟ تو وہ 10 آدمی اندر کھڑے ہو کر بغیر امام کے حضور پہ سلام پڑھ کے آ جاتے تھے۔ امام شافعی نے بھی کتاب الام میں اسی کو ترجیح دی ہے، اور علماء نے بھی یہی لکھا ہے کہ باقاعدہ جنازہ پڑھا گیا لیکن امام کوئی نہیں تھا، اور نہ جنازے کی وہ دعائیں پڑھی گئیں جو عام آدمی کے لیے ہوتی ہیں، چونکہ حضور تو معصوم ہے، حضور تو مغفور ہے، ان کے لیے ان دعاؤں کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، صرف جا کے درود شریف پڑھ کے صحابہ باہر آ جاتے تھے۔ تقریباً 30,000 صحابہ نے آپ پر جنازہ پڑھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا گیا تو صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ جب حضور ہجرت فرما کے مدینے آئے تھے اس دن سے روشن دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور جب وفات ہوئی تو اس دن سے اندھیرا دن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پورے مدینے پہ اندھیری چھا گئی۔ اور بی بی فاطمہ نے رو کے کہا صحابہ سے اطابت انفسکم من تحسوا علی قبرہ من التراب۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی صحابہ سے کہ میرے بھائیو کیا تمہارا دل راضی ہوا حضور پر مٹی ڈالنے کے لیے؟ تم نے مٹی ڈالی اپنے ہاتھ سے حضور پر۔ اور اس کے بعد بی بی صاحبہ نے فرمایا واہ کربتا واہ ابتا الیوم انقطع عنا الوحی
व इला जिब्रील नन्ना, और फरमाया सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिद्न लयालिया। कहा अब्बा जान आज हम किससे ताज़ियत करें? जिब्रील से ताज़ियत करें। आज जिब्रील का आना भी बंद हो गया, आज वही का आना भी बंद हो गया। सिर्फ आप नहीं गए बल्कि जिब्रील का आना और वही का उतरना भी आपके साथ बंद हो गया है। उसके बाद आप फरमाती हैं, बीबी आयशा कहती हैं कि बीबी फातिमा आज तो मुझे वो बात बता दो कि तुम पहले रोने लग गई। उन्होंने कहा जब मैं पहली दफा करीब हुई तो हुजूर ने फरमाया कि फातिमा मेरी मौत का वक्त आ गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुझे हजूर ने जब परेशान देखा दोबारा बुलाया और आपने फरमाया कि फातिमा राजी हो जाओ, असराउकुम बिलुहूकन मिन नहली, तो मेरे अहले बैत में से सबसे पहले मेरे पास आओगी। तो मैं खुश हो गई कि चलो ये आर्जी जुदाई है, फिर जाके जन्नत में मुलाकातें हो जाएंगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसलिए मैं खुश हो के हंस पड़ी।